मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे सहाफ़ियों को और सवालों के जवाबात में उनका ये कहना था कि कोई बैकडोर राबता किसी किस्म का किसी सियासी जमात से हमारा नहीं हो रहा। हुकूमत उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब दे रही है जो पाकिस्तान आर्मी पर लगाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है। पाकिस्तान आर्मी सियासत से दूर रहना चाहती है और दूर ही रखा जाए। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जब सवाल किया गया कि उनका ये कहना था कि वो पिंडी की तरफ मार्च कर सकते हैं, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ये कहना था कि कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी की तरफ मार्च करने की। बहरहाल अगर वो फिर भी आना चाहें तो उन्हें चाय पिलाएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। उसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग दी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने, उनका ये बताना था कि 2020 में नुमाया कमी आई दहशत गर्दी के वाक़यात में और कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दहशत गर्द किसी तंजीम का अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं रहा। उन्होंने कहा कि चंद अनासिर हैं जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाना चाहते हैं, वो भी ऑन द रन हैं, वो भी उनके भी पीछे हम हैं और इस सब मामले को हम देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत सीरियस बातें की DGISPR ने, ख़ास तौर पर EU डिसइंफो लैब के हवाले से कि पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया और शदीद नुकसान हुआ पाकिस्तान को। हमारे यहाँ पर उस पर आज तक एक डिबेट नहीं हो सकी कौमी असम्बली में और ना ही सियासतदान उस पर बात करते हैं। बाकी सियासी इशूज़ आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते रहे, इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? देखें, पाकिस्तान फौज एक प्रोफेशनल फौज है और उसका काम है सरहदों की हिफाजत करना और दुश्मन ममालिक को नाकाम करना। बदकिस्मती है कि जो हमारे सियासतदानों का काम है कि असम्बली में आके डिबेट करे और कानून साजी करे और जो मुल्क के दुश्मन के खिलाफ पॉलिसी नहीं उस पर करे। हुकूमत अपोजिशन को बदनाम करने पे ज्यादा मरकूज है सारी तवज्जो और अपोजिशन हुकूमत को गिराना चाह रही है। तो DGISPR ने, जनरल साहब ने तो टू द पॉइंट बात की, जो एक फौजी का काम था कि सरहदें हमारी महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान पे 83% बार लगा दी गई है, किसी की जरूरत नहीं कि वो उतार सके, क्योंकि उसमें पाक फौज की बहुत सारी कुर्बानी है। दुश्मन ममालिक नहीं चाहते थे कि वहाँ बार लगाई जाए, क्योंकि वो वहाँ से आदमी भेजते थे और पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती थी, इंतशार फैलता था। तो इस मौके पर उन्होंने आर्मी का मौक़िफ़ अपनाया। मेरा ख्याल है आज का मकसद ज्यादा ये था कि जो PDM पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है उसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो अदालतों में जाएं। उनका मकसद था कि अदालतों में जाए और फौज पार्टी नहीं है, फौज एक इंडिपेंडेंट अदारा है और वो पाकिस्तान का है। वो जो भी हुकूमत हो उसमें रह के अपने आइन अपने काम करता है। वो लिहाजा मेरा ख्याल है उन्होंने क्लियर कर दिया पॉलिटिशियनों को कि आप अपने सियासी मामला अदालतों में और कानून साजी असेंबली में करें। अब देखना ये है कि हमारे सियासतदान इसे समझते हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट को। आपका इस पे क्या ख्याल है भट्टी साहब? वैसे एक तो उन्होंने कहा कि कोई किसी किस्म का किसी से बैकडोर राब्ता नहीं है, हुकूमत जवाब दे रही है क्योंकि हुकूमत का ज़ैली इदारा है पाक फौज। उन इल्ज़ामात का जवाब हुकूमत दे रही है जो पाक फौज पे लगाए जा रहे हैं और बैकडोर राब्ता किसी किस्म का नहीं है। मौलाना ने आना है, पिंडी आए, आके चाय शाय उनको पिलाएंगे, तसल्ली हो जाएगी इन बयानात से, या फिर आपके ख्याल में अभी भी दोबारा यही बातें चलती रहेंगी कि वो राब्ता हो जाए बैकडोर? देखिए, DGISPR साहब का एक मौक़िफ़ था, वो एक पाक फौज के तर्जुमान है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। किन से हो रहे हैं उनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने एक फौज का मौक़िफ़ अपनाया, ये उनका राइट है। लेकिन मेरी इतला है कि 3 रोज कबल भी इम्तहान राब्ते हुए हैं PDM के कुछ लोगों से। बिल्कुल ठीक। आप साथ रहिएगा भट्टी साहब। सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। काजी साहब, सबसे पहला सवाल ये EU डिसइंफो लैब के हवाले से, जो आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी बात की कि लेवल 6 का प्रोपेगेंडा भारत पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा और मुकम्मल कामयाबी के साथ करता रहा। शदीद नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को और हर सेक्टर में, हम हर सफ़ेर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान में उस पर अभी तक जिस तरह की मीनिंगफुल डिबेट होनी चाहिए कि एक मुश्तरका मैसेज जाए दुनिया को, वो स्टार्ट भी नहीं हो सकी और बात सिर्फ यहाँ पर सियासत की चलती रहती है। क्या वजह नजर आती है? देखें, वो तो अब अनर्थ हो गया है और वो जो एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क था वो एक्सपोज हुआ, वो तो सबके सामने बात आ गई। मगर ये बात उनकी ठीक है कि हमारा जो डिस्कोर्स है पॉलिटिकल, या जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि असेंबली में क्या डिस्कोर्स हो रहा है, मतलब हर कोई जो है वो अपने निजी एहसासों को बचाने में लगा हुआ है। ये जो इश्यूज, काजी साहब आप जरा साथ रहिएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। फरमाइएगा, अभी DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे जब पूछा गया कि कोई बैकडोर राबते तो नहीं हुए आपके साथ PDM के रहनुमाओं के, उनका कहना था कि किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं और हुकूमत रिस्पॉन्ड कर रही है जो इल्ज़ामात आर्मी पर लग रहे हैं, क्योंकि आर्मी हुकूमत का ज़ैली इदारा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास इंफॉर्मेशन है, वो कह रहे हैं कि 3 दिन पहले भी राबते हुए हैं।
Your comment, please, کو میں نہ تو نہیں کر سکتا, میرے استاد ہیں, لیکن جو اس وقت پریس کانفرنس ہے وہ اسی پہ بات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. بھٹی صاحب کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ نہ لانا چاہیے اور نہ ان کو فوج پہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جس قسم کی باتیں ہو رہی ہے ان میں کوئی وزن نہیں ہے اور فوج کو سیاسی معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ پنڈی امید ہے وہ نہیں آئیں گے, اگر آئے تو ان کو چائے پلائیں گے. تو بس یہ باتیں ہوئی ہیں. جنرل صاحب نے فرمایا چائے پلائیں گے اور یقیناً ہماری فوج انڈیپینڈنٹ ہے, انہوں نے کبھی انٹرفیئرنس نہیں کی. تاہم کل ہمارے ایک بڑے قابل احترام زیرک سیاستدان تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ادارے ہمیشہ بیک ڈور باتیں کرتے رہتے ہیں. بیک ڈور باتیں حال چال تو پوچھا جا سکتا ہے نا, سیاست کے متعلق نہ بات بھی ہو تو. پٹی صاحب میں تاڑا کے نہیں بول سکتا, ٹھیک, میں تاڑا احترام کروں. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ وہ پنڈی آئیں گے تو انہیں چائے شائے پلائیں گے, تو آپ بھی پنڈی کے ہیں, آپ وزیر داخلہ بھی ہیں, آپ بھی ساتھ سر چائے شائے پلائیں گے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے غالباً. شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بٹی لگا ہوا تھا جی, پرسوں ملاقات ہوئی ہے دوسری باتوں پہ, میں کہ میں تیرے گھر کی بات کر سکتا. دوبارہ رابطہ کرتے ہیں شیخ صاحب سے. ٹیکنیکل یہاں پہ کوئی ریزن نظر آ رہا ہے, آواز صحیح طرح سے نہیں آ پا رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں عارف حمید بھٹی صاحب, یہ سیم سٹینس گورنمنٹ کا بھی ہوگا اگر مولانا اس طرح کا کوئی اعلان کرتے ہیں جو آج سوال پوچھا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے؟ دیکھیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے فوج کا موقف بیان کیا ہے کہ ان کا سیاست میں نہ کوئی رول تھا نہ ہے, لیکن اگر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے بعد تو حکومت نے کہا وہ پرامن احتجاج کرے, تاہم ایس او پی کی کورونا کی وجہ سے کرے. اگر وہ پرتشدد کرے گی تو پھر قانون اپنی حرکت اپنا کام کرے گا. تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو احتجاج سے نہیں روکا جائے گا, لیکن اپوزیشن نے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, جلاؤ گراؤ کی. اور جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آئیں گے پنڈی اور چائے اور پانی پلائیں گے, میرا خیال ہے پنڈی آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اداروں کو دراصل سیاستدان زبردستی نہ سیاست میں لا رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا رول ہو. تو جب ادارے اس وقت پاکستان میں مشکل حالات ہے, بھارت نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے, ادارے اپنے آپ کو ملک کی حفاظت تک محدود کرنا چاہ رہے ہیں. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس پر آج کے اس بیان کے بعد اپوزیشن پی ڈی ایم کی قیادت پھر اسٹیبلشمنٹ پر زبانی گولہ باری کرتی ہے یا ان کی بات پہ یقین کرتی ہے. اگر انہیں کوئی الیکشن پہ تحفظات ہے تو عدالت میں جاتی ہے یا نہیں جاتی. سعید قاضی صاحب, یہ ای یو ڈس انفو لیب کے حوالے سے ایک پھر سوال, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی, مراد سعید نے بھی یہ بات کی کہ بھارت کو جو پاکستان سے کمک پہنچ رہی ہے اس سے بہت فائدہ اٹھایا بھارت نے اور پاکستان کا بہت نقصان ہوا. یہ ان کا جو اشارہ ہے کس طرف ہے, اس طرف ہلکی سی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی آج. دیکھیں یہ اب کوئی راز کی بات نہیں رہ گئی کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ پاور میں آنے کے لیے لابینگ, وہ عوام سے ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے, وہ عوام کے ذریعے نہیں آتے. وہ اپنی لابینگ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کرتے ہیں, وہاں لابیسٹ ہیں, اور جو بڑے بڑی طاقتیں ہیں, ٹرمپ اب جا رہا ہے اس کے بچوں سے رابطے کیے جاتے ہیں, محمد بن سلمان جو ہے اس کو اس کا کلاؤڈ استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کی عام کرسی جو ہماری معیشت کو آج انہیں حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے ہم بڑے ولنریبل ہیں, اس کو استعمال کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. صحیح. بھٹی صاحب, یہ جو ای یو ڈس انفو لیب کے تھرو یہ بہت سی انفارمیشن کے جعلی این جی اوز چلاتا رہا, تقاریب منعقد کراتا رہا بھارت, پروپیگنڈا کرتا رہا اور بڑی کامیابی سے ہوتا رہا. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈوزیئر تو بھیج دیے گئے ڈپلومیٹک مشنز کے تھرو مختلف ممالک میں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کا اثر بھی ہو رہا ہے, اسٹے ایشورڈ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اگر ای یو ڈس انفو لیب یہ سب کچھ ان ارتھ نہ کرتی تو کیا پاکستان کو نقصان ہی ہوتا رہنا تھا؟ ہمارا ریئیکشنری کیوں ہوتا ہے ہمیشہ اپروچ, ڈیفینسو کیوں ہے, ہم اٹیکنگ کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کی ایجنسیاں اس میں بہت زیادہ الرٹ ہے اور سر دراز سے کام کرتے تھے. جب تک دراصل جو ادارے ہوتے ہیں, ایجنسیاں ہوتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس وقت تک بات نہیں کرتی جب تک ان کے پاس مکمل ایویڈنس نہ آ جائے. اس کو جو مکمل ڈیٹیل لے کے, انفارمیشن لے کے, کس این جی او کے ذریعے پیسے کھائے جاتے تھے, کس کے ذریعے فیک نیوز چلائی جاتی تھی, اس کا ڈوزیئر کمپلیٹ دیا, اور یو این اے نے پھر اس پر بھارت سے سوال بھی کیا. ادارے ہمیشہ جب باتیں زیادہ کم کرتے ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں, تو بھارت ایک عرصہ دراز سے پاکستان کی بدنامی کے لیے فیک نیوز, این جی او اور بعض
ذرائع استعمال کر رہا تھا جس سے پاکستان کا امیج کو نیچے کر سکے. لیکن وہ آخر کار جیسے وہ فیک نیوز جو ہوا ہے، فیک نیوز، اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے بارے میں پوری دنیا کو جا کے بتایا کہ یہ فیکٹس ہیں جس کے لیے پاکستان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا جھوٹا بے بنیاد کیا جا رہا ہے، جس کے بعد بھارت تھوڑا سا ڈیفینسو ہوا. تاہم وہ یقینی بات ہے پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے اور آج جنرل صاحب کی اس پریس کانفرنس کو اپنے معنی سے چلائے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ادارے محفوظ ہیں اور وہ آگاہ ہیں اندرونی اور بیرونی سازشوں سے. بالکل. لیکن اب آرمی کا کام بھٹی صاحب یہاں پر جو ہے وہ بڑے بطریقے احسن پورا ہو رہا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور جو آج انہوں نے سٹیٹس کے ساتھ بتایا کہ کس حد تک کمی آ چکی ہے اور کوئی آرگنائز سٹرکچر یہاں پہ دہشت گردوں کا موجود نہیں ہے، جو آرمی کا اور ایجنسیز کا کام ہے. یہ جو فارن آفس کا کام ہے وہ تو ویسے انہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک میں ڈوزیر بھیج دیے گئے ہیں، لیکن فارن آفس کی اپروچ پرو ایکٹیو کیوں نہیں رہی، ری ایکٹیو کیوں رہی ہے؟ اس پر کچھ کامنٹ کریں گے آپ؟ جو پاکستان نے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک دن میں 4-4 5-5 بلاسٹ ہوتے تھے، تو پاک فوج نے لا تعداد قربانیاں دے کے، ان گنت قربانیاں دے کے، شہادتوں کے بعد پاکستان کا امن قائم کیا ہے، پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کیا ہے. بالکل. اور اسی لیے کوئی پراپر گرو نہیں ہے. تاہم کسی طریقے سے وہ بھارت ادھر ادھر سے آدمی بھیج کے کرا لیتا ہے. لیکن یہ اب حکومت کے بھی کچھ فرائض ہیں جو شاہ محمود قریشی عموماً باہر جاتے ہیں اور جا کے دنیا کو بتائیں کہ پاکستان نے دہشت گرد نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کا ایک عرصہ دراز سے شکار ہے. کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، 80,000 سے زیادہ ہم اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اور ہماری فوج ہر وقت وزیرستان مانا میں رد الفساد اور دوسرے آپریشن بہت مشکل. اچھا بھٹی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. آج جو پریس کانفرنس کی DGI-ISPR نے خاص طور پر EU ڈسانفو لیب کے حوالے سے جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا تھا، اس پر پاکستان نے کمپلیٹ تفصیل کے ساتھ ڈوزیئرز بنا کے بھیج دی ہیں مختلف ڈپلومیٹک مشنز کے تھرو تمام ان جگہوں پر جہاں پر وہ پہنچنے چاہیے تھے، خاص طور پر یورپی پارلیمنٹ کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پورا ہو گیا یہاں پر، اور یا پھر اس سے زیادہ مزید اور کیا ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھ تو رہی ہے ساری دنیا کہ بھارت نے یہ سب کچھ کیا، لیکن باقاعدہ کنونس کس طرح سے ہوں اور یہ انڈو کس طرح سے ہو سکتا ہے جو ڈیمیج ہمارے ساتھ ہو چکا ہے؟ DGI-ISPR نے بڑے کلیئر الفاظ میں بتا دیا کہ جو آرمی کی رسپانسبلٹی بہت ہی میٹیکولس طریقے سے اور 2+2 کر کے ڈوزر جمع کرا دی ہے. ناؤ اٹ از دا جاب آف دا فارن آفس کہ انہوں نے اس کو پرسو کیسے کرنا ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ گو فار فالو اپ اینڈ دیٹ ریکوائرز میکسیمم ایفرٹ. ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جمع کرا دیتے ہیں، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، پھر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے. ناؤ جو ٹائم میں فارن آفس کو چاہیے، ہمارے فارن منسٹر کو چاہیے کہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، 10 پرماننٹ ممبرز ہیں. ہی شوڈ گو، ہی فزیکلی جائیں ان ملکوں میں، ان کو جا کے بتائیں کہ واٹ از دا سچویشن، واٹ انڈیا از ڈوئنگ ایز اسٹیٹ ٹیررزم، انڈیا گلوبل ٹیررزم میں کیا کر رہا ہے، منی لانڈرنگ میں کیا کر رہا ہے، پاکستان کی ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے کیا کر رہا ہے، بلوچستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے. ابھی کئی ایگزامپل بھی آ گئی ہیں. یہ فالو اپ چاہیے. اس کے لیے دے ہیو ٹو سینڈ دیئر پارلیمنٹیرینز، سینٹ کے لوگ اچھے کمیونیکیشن اسکلز والے، وہ جائیں اور فارن آفس کے فارن منسٹر علیحدہ جائیں، دنیا کو بتائیں، اس کی گریو سچویشن بتائیں کہ فالو اپس کیا ہوں گے. دونوں نیوکلیر ملک ہیں، لڑائی ہوئی تھی، اس کے اگر اثرات ہوں گے، کتنی آگ لگے گی اس ریجن میں، دنیا میں اس کی کیا افیکٹ ہوں گے. یہ بتانے کی ضرورت جو ہم نہیں بتا سکتے. یہ ان کا مقصد تھا. ہی کوڈ ناٹ سی اوپنلی بیکاز آئی ایز اے سٹیزن آف پاکستان فرینکلی اوپنلی ٹیلنگ کہ اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. somebody will have to take a lot of effort، اور یہ بتائیں گے تو دنیا کی نظریں ہماری طرف آئیں گی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. بریگیڈیئر صاحب، ڈیورنٹ لائن پر پاک افغان بارڈر پر جو باڑھ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 80% سے زیادہ وہ مکمل ہو چکا ہے کام، اس میں ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس باڑھ کو اکھاڑ پھینکے. تو کیا یہ اشارہ تھا ان سیاستدانوں کی طرف؟ پاکستانی سیاستدانوں کی سٹیٹمنٹس ایسی آئیں کہ ایک اپ رائزنگ ہو سکتی ہے پشتونز کی طرف سے اگر یہ ڈیورنٹ لائن پر باڑھ لگانے کا سلسلہ جاری رہا تو؟ دیکھیں، یہ بڑے کلیئر ٹرم میں ہے، یہ پاکستان کی عوام اور حکومت پاکستان کی رضامندی سے باڑھ لگائی جا رہی ہے. یہ ہم سوورن ملک ہیں، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، ہم لگا رہے ہیں، یہ ہمارا حق بھی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے ایبسولوٹلی ہونے کا. جس طرح اس دن بات کی محمود اشرف نے، ایسے کچھ اور لوگوں نے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے انتشار رہے، ڈی اسٹیبلائزیشن رہے، سی پہ کامیاب نہ ہو، پاکستان اکنامک ترقی نہ کریں، یہ ان کی نظر سے بتایا گیا ہے اور وارننگ دی گئی ہے کہ nobody should ever dare looking towards the Durand lines barbed wire because پاکستان آدمی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، پوری تاندہی سے بیٹھے ہیں. ہم نے اس کے لیے بڑی قربانیاں ہماری فوج نے دی ہیں اور ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہم بڑے جانتے ہیں.
ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, ये सेम क्वेश्चन आपसे सर, ये ड्यूरेंट लाइन पर बाढ़ के हवाले से जो उन्होंने कहा कि किसी की मजाल नहीं है कि इसको उखाड़ने की बात भी करे, तो इशारा वहीं पे था महमूद अचकज़ई साहब की तरफ। महमूद अचकज़ई साहब, मौलाना फजलुर रहमान था, अख्तर मैंगल था, नवाज शरीफ को था। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि सियासतदान सियासत करें, और बाढ़ लगाते हुए आप जानते, शायद लोग नहीं इतना जानते कि जनरल बाबर साहब ने कहा बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, वो आसान काम नहीं था। बारूद पे खड़े होके पाकिस्तान को महसूस किया, वो बाढ़ लगाई है। तो उन्होंने सिर्फ छुपे अच्छे लफ्जों में, जो एक आर्मी का तरीकाकार है कि क्योंकि वो सियासी जमात तो है नहीं, ना उन्होंने किसी एक को फेवर करनी है, ना किसी के खिलाफ जाना है, तो उन्होंने छुपे लफ्ज दिया कि अगर कोई किसी के पास धांधली के सबूत है, अदालतों में जाएं और अदारों को इसमें ना घसीटे, और सियासी मामला सियासत में करें। अब देखना यह है कि हमारे सियासतदान इतनी क्लियर कट आर्मी की पॉलिसी के बाद दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को हिट करते हैं या थोड़ा सा कोई सबक सीखते हैं। अगर इमरान खान के खिलाफ उन्होंने कहा है कि किसी की, जबकि शेख रशीद साहब कल ही कह चुके हैं कि किसी की जरूरत नहीं कि GHQ के बाहर आए, पाकिस्तान फौज एक पाकिस्तान का अदारा है, किसी एक जमात का नहीं। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन और PDM को चाहिए कि उन्हें कोई इख्तलाफ है तो मौजूदा हुकूमत से करे, ना ये कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करे। ये मुनासिब नहीं है पाकिस्तान। सईद काजी साहब ने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया। काजी साहब, माइनॉरिटीज़ के हवाले से उन्होंने बात की कि प्रोपेगेंडा किया, भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, और फिर पाकिस्तान की कुछ पाकिस्तानी हैं उन्होंने NGOs बना रखी हैं जिनको बाय द वे सपोर्ट रॉ की तरफ से होती थी, और वो बैरून दूसरे ममालिक से, पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में एक्टिवली काम कर रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और यहाँ पर उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे ही कुछ तजियाकार, जर्नलिस्ट और एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। किस तरह से देखते हैं आप इस मामले को? यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? देखें, ये जो वेस्टर्न लिबरल एलिमेंट है पाकिस्तान में, एक उनका अपना एक सोच और तरीकाकार है चीज़ों को देखने का, और बुनियादी तौर पर वो अपनी अलाइनमेंट करते हैं इस्तेमार से करते हैं, या जो एक एम्पीरियलिज्म है, या आज जो बड़ी ताकतें हैं, क्योंकि ये उधर के सिलेबस उन्हीं की यूनिवर्सिटियों से आते हैं, फिर फंडिंग उधर से आती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हाथ हमारे साथ हुआ है वो ये हुआ है कि जो नया वाशिंगटन कंसेंसस के बाद जो वेलफेयर का काम NGOs को दे दिया गया, और वो पैसे सरकार के पास आने की बजाय आप इंडिविजुअल्स के पास आते हैं, और वो अपनी मर्जी से और आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी एक एनजियोटिक एरिस्टोक्रेसी इस मुल्क में पैदा हुई, फार्म हाउस बनाए और क्या क्या इस बुरे दौर में भी। तो ये एक मामला है, हमें अपनी घर को ठीक करना होगा, और घर में कानून के मुताबिक किसी को यहाँ आज़ादी ये इजहार भी होनी चाहिए, और कोई लोग जो हैं उनको आज़ादी मूवमेंट की भी होनी चाहिए, अपनी जगह है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या हम कहीं आलाकार तो नहीं बन रहे उनका कुछ लोगों का। तो ये एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, और हमें अपनी जो सिविल आज़ादियां हैं उनको बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना, मैं तो ये समझता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो जिसे हाइब्रिड वार कहते हैं, और ये जो बने हुए लोग और ये जाली NGOs के प्लेटफॉर्म से जो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, टिकट भेजे जाते हैं, और सारा जो एक्सेस ऑफ ईवल जो है पाकिस्तानी रियासत को एक बना के पेश किया जाता है, ये भी एक मिसकंस्ट्रूड भी है और एक एग्जेजरेटेड व्यू ऑफ रियलिटी है। मैं ये नहीं कहता। काजी साहब, मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करके आपसे यही इसी पे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो वाजे हो चुका, वो पूरा एक वो ट्री नजर आता है कि कहाँ से वो एक फेक NGO थी और उन्होंने कौन सी फेक न्यूज़ दी, उसको पाकिस्तान में किस किस ने उसको रीट्वीट किया, ट्वीट किया, और उसी पर इश्तिहाल दिलाया, उस पर खबरें बनाई, उस पर बयानात दिए। कुछ चीज़ें अब उस पर शक तो हो सकता है, वाज़े उस तरह नहीं हो सकती कि शायद ये भी उस मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन के निर्गे में आ गए हमारे यहाँ पर सहाफ़ी बहुत से। लेकिन बहरहाल क्या उसकी तहकीकात होनी नहीं चाहिए कि ये एग्जैक्टली जानबूझ के ऐसा किया गया या फिर इत्तफाकिया हो गया? देखिए, आप ये समझ लें कि इराक की फौज के इंतजाम के बाद जो पाकिस्तानी फौज है, बहरहाल उसको वो एक अनईज के साथ देखता है वेस्ट, और ऊपर से हमने जो है वो न्यूक्लियर आर्सनल भी इकट्ठे कर लिए हैं, और ये ऑर्गेनाइज भी है। और मुल्क में बहुत सारी परेशानियों के बावजूद हम देखते हैं कि स्टेट उस तरह से क्लैश नहीं की जिस तरह शाम में कर गई, जिस तरह इराक में कर गई, जिस तरह यमन में कर गई। तो ये एक उनकी पॉलिसी रही है कि किसी को स्टेबल। और दूसरी हमारी गुड लक ये है कि जो इस दुनिया के चेस बोर्ड में जो राइज चाइना की हुई है, और जो हमारे रवायती उनसे रिलेशनशिप है, वो हमारे दे ऑलवेज कम टू रेस्क्यू अस। तो ये होता रहा है, तो ये एक जंग जारी रहेगी। और ये लोग, मगर हमें अपने सबसे अहम बात ये है कि हमारे अंदर जो ब्लीड कर रही है इकोनॉमी, उसको हम रोकें। हमें ये जो कासा लेके हम गली गली फिरने वाला काम खत्म हो, हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें,
हमें एक एक अरब की खातिर हमें ये कोई ना कहे कि फलां को यहाँ कुरान लगा दो और फलां को हटा दो, बाहर से हमें कोई बात ना कहे ये, और ना ये तासुर हो। तो उसके लिए जरूरी ये है कि मुल्क के अंदर जो 4, 5, 6, 10 रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे हमने देखा है कि यहाँ के ज़राए पैदावार पर काबिज तबकात किस सफाकी से इस मुल्क के ज़राए को लूट रहे हैं, उसको रोक के अपने अंदर ताकत पैदा की जाए। हम अंदर से ताकतवर होंगे तो बाहर वाले कुछ नहीं कर सकेंगे। जी सही। ज़फ़र हिलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया हिलाली साहब आपके वक्त का। आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने ये बताया कि EU डिसइंफो लैब की जो तमाम इंकशाफात जो उनकी रिपोर्ट में सामने आए, उस पर बड़ा तफसीली डोज़ियर बना के पाकिस्तान ने भेजा है मुख्तलिफ मिशंस को। तो उस पर काम भी हो रहा है और दुनिया उसको सीरियस ले रही है, और भारत का चेहरा जो है वो बेनकाब होना शुरू हो गया आलमी बरादरी के सामने। DGISPR ये कह रहे थे। फॉरेन ऑफिस का अब इससे आगे काम मजीद क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, खास तौर पे उस डैमेज को जो हो चुका अंडू करने के लिए? देखिए, ये जो जबरदस्त 3 चीजें हुए हैं, एक तो ये इंडियन क्रॉनिकल्स एक्सपोज हो गया, दूसरा EU डिसइंफो जिसने एक्सपोज किया उसने और भी मजीद उन्होंने डिटेल्स दिए हैं कि हिंदुस्तान 15 साल से विद फुल गवर्नमेंट असिस्टेंस कैसे झूठ फैला रहा था पाकिस्तान के बारे में। और तीसरी बात ये हुई है, हमारा ये डोसिए बड़ा हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए पहले तो कभी ऐसे डिसजॉइंटेड से स्टेटमेंट्स निकल आते थे जिसपे एक इंसिडेंट के ऊपर। अब ये कंसोलिडेटेड डोसियर जो है ये बन के निकला है, जो हमारे एम्बेसडर UN में प्रेजेंट किया है सेक्रेटरी जनरल को, और सेक्रेटरी जनरल ने वादा किया है कि हम इसको स्टडी करके वी मे ब्रिंग इट टू द नेशनल जनरल असेंबली। मैं तो कहता हूँ जनरल असेंबली नहीं, ये एक थ्रेट टू वर्ल्ड पीस हो सकता है इस किस्म का प्रोपेगेंडा, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा इंडिया ने हमारे खिलाफ शुरू किया है। तो क्यों नहीं सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मामला डिबेट हो। अब फिर फाइन्स भी हुए हैं, रिपब्लिक टीवी को फाइन हुआ था ब्रिटेन में 2 दफे उनको उन पे झूठ कहने के लिए। तो क्या देखिए, उस सब चीज का नतीजा आज क्या था? आज नतीजा ये था कि मेरे वीडियो को जो उन्होंने ट्विस्ट किया था जी, उसका जब हमने वो एक्चुअली खेल के बताया कि कौन क्या था और उन्होंने किस तरीके से एडिट किया है, 3 उनके न्यूज एजेंसीज ने वो विड्रॉ किया है खबर। जी बिल्कुल, ये पहले तो नहीं हो सकता था। ANI ने भी विड्रॉ किया है खबर, बकौल जी टाइम्स नाउ ने भी किया, टाइम्स नाउ ने भी किया। तो देखिए इस पे असर हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? इसलिए कि कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, प्रेशर माउंट हो रहा है, कैंपेन चल रहा है। तो आप समझते हैं कि अब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, या फिर जो फॉरेन उस पे फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो अप्रोच होनी चाहिए वो पहले रिएक्शनरी थी, अब हम जरा प्रोएक्टिवली उस पर बेहतर हो गई अप्रोच? बिल्कुल। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इट इज इन कीपिंग विद दैट कि भाई हमारे डोसियर भेजा है, उस वक्त से ये बातें हो रही। देखिए, और तो दौरे कराएं, बुलाएं लोगों को, UN वालों को बुलाएं, दूसरे मुल्कों के ले आए, ले जाएं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल में, बताएं कैसा है क्या है। वो जो गांव वाले हैं उनसे मीटिंग पर आए। भाई ये तो पूरा फुल टाइम जॉब है, ये पूरा कमिटी है आपके पास। कौन सा कश्मीर कमिटी? 12 करोड़ उसका तो बजट था मेरे जमाने में, और वो बहुत दिन पहले की बात कर रहा हूँ। वो क्या हो रहा है भाई? वो 12 करोड़, वो जो मौलवी फजल रहमान जो 12 साल के लिए एक घर लेके बैठे हुए थे मिनिस्टर्स कॉलोनी में, और इतने पैसे उनके पास आ रहे थे, क्या हुआ? कौन से दौरा किया? क्या इम्पैक्ट हुआ वो दौरे से? बिल्कुल से। अच्छा भट्टी साहब, सईद काजी साहब से जो मैं सवाल पूछ रहा था, आपसे भी वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे कुछ अपने लोग उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए। ये तो कोई नहीं जानता कि शायद वो भी उस बहकावे में आ गए या जानबूझकर ऐसा हो गया, लेकिन क्या आपके ख्याल में इसकी तहकीकात ज़रूरी नहीं है कि आइंदा कम अज़ कम ऐसा ना हो, कोई और फेक न्यूज़ का प्लेटफॉर्म चला रहा हो और वहाँ से हमारे अपने लोग खबरें उठा के अपने खिलाफ करने लगे आवाम को? भारत तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा झूठा और बेबुनियाद करता ही करता है, इसमें कोई शुबा नहीं। उसे हमारी हर अच्छी काम भी बुरी पेश करनी होती है, लेकिन बदकिस्मती, दानिस्ता और गैर दानिस्ता हमारे कुछ लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके एजेंडे को, भारत के नैरेटिव को लेके आगे जा रहे हैं, जो हमारे लिए डूब बनने का मुकाम है। हमारे अदारों को कम से कम
جو پاکستان میں رہ کے خدا نہ خاصہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے یا اس کا حصہ بن رہا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ان کے خلاف تو امیڈیٹ کاروائی ہونی چاہیے، انہیں سزائیں دینی چاہیے. اگر وہ کوئی این جی او کے نام پہ کام کر رہا ہے، کسی دانشور کے نام پہ کر رہا ہے، صحافی پہ کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو اسپیئر کرنا کسی بھی قیمت پر ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق بہت سارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو بھارتی نیریٹو کو لے کے آگے چلتے ہیں اور کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے. جب اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کیا ہو، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اس روش کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اندر چھپے دشمنوں کو نکال کے ان کو سزائیں دینی ہوگی. اس میں کسی قسم کی تمیز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کہاں سے وابستہ ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے جب اگر پاکستان نے اپنے اندر کے دشمنوں کو ختم کر دیا جو بھارت کے نیٹورک کو بلا رہا ہے، تو اس میں بیرونی طاقتوں سے نبڑنا زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ گھر کا جو بھیتی ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے کچھ صحافی یا کچھ ایسے لوگ اگر ہیں کہیں تو ان کے خلاف فوری کاروائی ہونی چاہیے، 1% بھی انہیں اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا. جو ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرتا رہا، اس میں بہت سے ہمارے اپنے لوگ اسے پیڈل کرتے رہے، مختلف واکس آف لائف سے تعلق رکھنے والے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا کام کمیونیکیشن یا میڈیا سے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معصومیت میں ان سے یہ ہو گیا کہ چونکہ بھارت نے تو اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رکھا تھا پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کا، تو یہ وہاں سے سن کے آگے اس کو مزید پھیلانا اس خبر کو، یہ بس معصومیت میں ہو گیا یا کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا ہوگا؟ میں الحمدللہ پاکستان کے بہت سارے ایسے اداروں میں نوکری کی ہے اور ہیڈ کیا ہے جو یہی چیزیں جانتے رہتے ہیں اور یہی چیزیں جاننا چاہتے ہیں اور انہی چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اتنا بات میں آپ کو صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں شروع میں کہ دیر از نو فری لنچ ان دی ورلڈ. کوئی آدمی سوشل اپنا عیدی کی طرح یہ کام نہیں کرتا ہے اس قسم کے جب آپ ملک کام کرتے ہیں. جتنے لوگ ہیں، اور میں اگر چاہوں تو ان کے نام لے سکتا ہوں لیکن میں لوں گا نہیں کیونکہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں. میں ان مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ان کو میں نے ذاتی طور پہ سرویل کر کے ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں پیسے کی بیسس پہ، فیور کی بیسس پہ. کوئی پلاٹ خریدتا ہے باہر، کوئی فلیٹ لیتا ہے باہر، کوئی ڈالر لیتا ہے، کسی کا ٹرانسفر جو ہے مختلف طریقہ کار سے ہوتا ہے، کوئی دبئی جا کے پیسے لیتا ہے، کوئی انگلینڈ جا کے پیسے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مفت کا کام کر. دے آل آر پیڈ ایجنٹس. اب ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے یہ بڑا سافٹ ورک ہوتا ہے. پیسہ ٹرانسفر بڑا سینسیٹیو کام ہوتا ہے. یہ آپ کی منی لانڈرنگ لاس تو اب آئیں گے نا، اس سے پہلے تو نہ پاکستان میں نہ دنیا میں منی لانڈرنگ لاس تھے. اگر انڈیا کی 44 بینک منی لانڈرنگ میں انوالو تھے تو کن کو منی لانڈر کر رہے تھے، کن کو پیسہ دے رہے تھے. پاکستان میں دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہاں پہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسر ٹائپ لوگ بھی ہیں جو انڈیا کے اور سی آئی اے کے اور را کے بہشت پہ کام کر رہے. یہاں پہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں، آپ کی میڈیا میں بھی بنی ہوئی ہیں، سوشل لیول پہ بھی بنی ہوئی ہیں. مطلب ایسے ہیں مائنورٹی میں. صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھنے میں یوں ہی لگتا ہے جیسے وہ ان کا کوئی موٹیو ہوگا اس کے پیچھے، لیکن روکے کیا ہوئے اب تک ریاست پاکستان کو کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا؟ ایکشن ہونا چاہیے لیکن ایکشن ہونے کے لیے رکے کیوں ہیں؟ رکے ہوئے اس لیے ہیں کہ پاکستان میں لیڈرشپ چاہے وہ سیاسی تھی چاہے وہ عسکری تھی. جو عسکری لیڈرشپ تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ اپنے لیے تلاش کرتی تھی جواز پاور میں رہنے کا. اور آپ کو پتہ ہے سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو اگلے 5 سال کے الیکشن پہ دیکھنا چاہتی ہے. تو کوئی شخص جو ہے وہ بائی لاز کوئی ایسی چیزوں میں نہیں جانا چاہتا جس میں اس کو ایکسٹرا میئرز لینے پڑے. ایک پولیٹکس آف ایز پاکستان میں چلتی رہی ہے، اس لیے ہم چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس اب کس طرح انفارمیشن جمع ہوتی ہے. انفارمیشن جمع ہوتی ہے کٹ آؤٹ کے ذریعے، انفارمیشن جمع ہوتی ہے جو آپ کے ڈبل ایجنٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے، انفارمیشن جمع ہوتی ہے آپ کی ٹرانسمیشن کو ٹریپ کرنے کے ذریعے، انفارمیشن جمع ہوتی ہے آپ کے جو وزٹس ہوتے ہیں ان کو کرٹیل کرنے کو، ان کو بہت سارے چینل. اب اس کے لیے جو آپ کیس تیار کرتے ہیں اس میں ایک پریویو تو آپ دیتے ہیں لیکن بہت جگہ پہ اس پریویو کے اندر ایسی چیزیں لیک کرتی ہیں جس کو آپ کریڈیبل پروف کہہ سکتے ہیں.
یہ ایک ویکنیس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بھی چیز رہی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو وائٹ کالر کرائمز کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جو آپ کو اسپیشلٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ براڈ شیٹ کی طرح ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اب براڈ شیٹ ہے، اگر وہ جاتی ہے تو اس کے پاس کون سے ریسورسز ہیں، کہاں سے وہ چیزیں جمع کرتی ہے اور کس طرح ان کی انگریس ہے اداروں کے اندر. تو اس لیے جو حکومتیں ہیں وہ اس چیز کو سائڈ لائن پہ ڈال دیتی ہیں. اگر کسی کی کوئی چیز آ بھی رہی ہوتی ہے، اوپنلی کوئی گاؤں کہتے چلو یار اس کو میرا خیال اس ایشو کو نہ چھیڑو کہ اس میں ہم برائلہ ہو جائے. تو یہ ادروائز تو چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو موجود ہیں. مطلب ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے لوگوں نے اوپنلی بھی کہی ہیں. آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے پاکستان آرمی کو گالیاں دی. وہ بہت ہے. اگر آپ کنورٹلی جس طرح فوج کو مظالم میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، آپ شرمیلا بوس کو پڑھے یا آپ دنیا کے باقی لوگوں کی کتابوں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے تو لوگ نہیں تھے بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ دیش کی اسپیس اتنے لوگ ڈراپ نہیں کر سکتی تھی جتنا الزام دیا پاکستان کے اوپر لگایا گیا ہے. ڈھاکہ یونیورسٹی کا ایک کیس کوٹ کیا، وہ شرمیلا بوس لکھتی ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھے اس دنوں، جن دنوں یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ اور جو بغدادیوں نے مظالم ڈھائے تھے پاکستانیوں کے اوپر، جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ، وہ کہیں ہمارے لوگ کوٹ نہیں کرتے. تو یہ جو ایک فلاسفی ہے نا اینٹی پاکستان، یہ ایگزسٹ ہے، ہم کو یہ ماننا پڑے گا. یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کانسپریسی نہیں ہے. لوگ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں اور وہ اوپنلی بھی کر. یہاں پہ ایسے لوگ جو قائد اعظم کو بھی آگے باقاعدہ انٹرنیٹ پر اب تو خیر کہاں کیا پبلش ہوا اور وہ فیک تھا اور وہ ادھر سے کہاں پر شیئر ہوا، ایک پوری ٹریل اور کس کس نے اس کو شیئر کیا، آگے اس کو سپریڈ کیا، سامنے آ چکی ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں اب کر سکتا. بڑی خوفناک سی صورتحال ہے ظفر ہلالی صاحب. سوال آپ سے وہ ہے کہ اگر شک بھی ہے تو کم از کم تحقیقات تو ہونی چاہیے. روکے کیا ہوئے ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو کہ ان لوگوں کا جن کا کئی آرگنائزیشنز کا جن کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ وہاں سے خبریں جو کہ باقاعدہ فیک خبریں بھارت پھیلا رہا تھا، پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہا تھا پاکستان کے خلاف، ہمارے یہاں پر وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں انہی خبروں کو اور یہاں پر وہی مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. تو ہم رکے کیوں؟ دیکھیے آپ اندرونی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ادھر کتنے ہیں، کیا ہیں اور ان سے کیا ہونا چاہیے. آپ بالکل صحیح ہے. وہ تو آسان کام ہے، وہ تو آپ کے ملک کے اندر ہیں اور وہ زہر آپ لوگ اپنے ملک کے خلاف پھیلے. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو آئسولیٹ کرنا اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا وہ تو زیادہ تر آسان ہے. اس لیے تو وہ ادھر ہی ہیں. میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں آپ کو. وہ پاکستانی جو ملک باہر ہیں وہ جب جا کے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور وہ زیادہ بولتے ہیں اس لیے کہ ان کو فکر نہیں ہے، تو وہ لوگوں کے خلاف آپ کا بھی ایک پالیسی ہونا چاہیے کہ آپ صرف اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے کر کے بیٹھے رہیں. نہیں، آپ بھی بہت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. مثال کے طور پہ کہ اگر ایک آدمی جا کے غلط اور جھوٹ پھیلا رہا ہے تو پہلے آپ کے پاس ایک اگریسو ٹیم آف لائرز ہیں، آپ اس کو کورٹ لے جائیں. تو پاکستان کے بارے میں جھوٹ کا، کسی آدمی کے بارے میں جھوٹ کا لائبل کا سود لگائیں. اس آدمی کو کہیں، وہ گورنمنٹ آفیشل ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کہیں کہ بھائی اس کو ہم سو کر رہے ہیں. وہ کہے گا بھائی میرے پاس پیسے نہیں. مثال کے طور پہ کتنے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے یہ ٹائمز ناؤ کو سو کریں، ANI کو سو کریں. میں نے کہا کہ آپ سو کریں اور ڈیمیجز آپ ہی لے جائیں. میرے پاس تو وہ پیسے نہیں ہے کہ میں ان کو جا کے پرسیو کروں. حالانکہ میرے پاس ایک ریکارڈنگ ہے جو وہی کافی ہے اور وہی کافی تھا ان کو منوانے کے لیے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. ہلالی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، جو آپ نے کہا ہے کوئی پالیسی ہونی چاہیے. بہت سے ایسے صحافی جن کا آپ نے ذکر کیا، پاکستانی شہری پاکستان سے باہر ہیں اور شدید نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو، انتہائی لغو زبان استعمال کرتے ہیں اور بالکل میڈ اپ سٹوریز ہوتی ہیں کئی دفعہ جو وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے، اور دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ بہت شیر و شکر ہیں. تو پالیسی ہونی کیا چاہیے آپ کے خیال میں، جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ان کو جا کے سو کریں. دیکھیے اگر ایک دفعہ مجھے پتا چل جائے گا، میں جو کچھ غلط کہوں گا، میں خواہ کہوں گا، کچھ چیز میرے پہ خلاف کیس آ سکتا ہے. اور خاص طور باہر جب فورن ایکسچینج کم ہوتا ہے یہ وہ، اور میرا جو کیس لا رہے وہ ایک حکومت ہے یا اس کی حکومت کی بیکنگ ہے اس آدمی کے پاس، میں 10 دفعہ سوچوں گا کہ یار ایسی چیز میں کیوں کہوں پبلکلی، ایسا یہ کام کیوں کہوں، میں پھنس جاؤں گا یہ وہ. تو یو گاٹ ٹو، یہ آپ کو کرنا ہے جیسے وہ کرتا ہے. آپ کو ایک ٹیم ہونی چاہیے. دیکھیے میں کتنے جگہ ایمبیسیز میں رہا ہوں، ایمبیسڈر رہا ہوں. میرے پاس کاش کے اس وقت کوئی فنڈ ایک ہوتا
جس کے خلاف میں جا کے فوراً ایک آدمی کو سو کرتا، کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور جس کے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے اس نے سو کیا ہے، وہ پھر منہ بند ہو جاتی اس کی. اگر بند نہیں ہوتی یقیناً اس طرح یہ ہونا چاہیے. سعید قاضی صاحب یہ فرمائیے گا، کشمیر کے حوالے سے بھی آج بات کی BJISPR نے کہ جو وہاں پہ کشمیر کے محاذ پر جا رہی ہے تو اسے چھپایا گیا. آرٹیکل 370 میں جو چینجز کیے گئے، دنیا کو یہ بتایا گیا کہ کشمیری بہت خوش ہیں اس اقدام سے، اور یہ 15 سال سے چلتا رہا سب معاملہ. اب اس وقت جو اپوزیشن ہے یہ ان پچھلے 15 سالوں میں اقتدار میں رہی ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ اس حکومت نے کشمیر بیچ دیا، اور یہ تمام کچھ جو پوری دنیا میں چلتا رہا وہ پچھلی کسی حکومت کو نظر نہیں آیا. علی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ایک بڑی آپ کی کشمیر کمیٹی کا کتنا بجٹ تھا، تو آپ کی کیا حاصلات ہیں اس کے؟ یعنی آپ پرکس کے لیے اور جو عوام کا پیسہ ہے اس کو جو ہے اس طرح سے آپ ضائع کرتے ہیں، اور جو عہدوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. کشمیر کے عوام بالکل خوش نہیں ہے. میری وہاں کے ایک پارلیمنٹیرین سے بات ہوئی CPI کے، اور وہ سب سے پہلے ان کو نظر بند کیا گیا. وہ وہاں سے ایک سیٹ نکالتے ہیں، یوسف طارقامی، ان کو لائن پہ بھی کبھی کبھی میں لیتا رہا ہوں مختلف چینلز میں. بالکل وہ تنگ ہیں، اور وہاں پہ جو ہے ایک خوف و ہراس کی ایک فاشسٹک جو ہے سیٹ اپ ہے، اور کشمیری اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو عالمی ضمیر ہے وہ مارکیٹ اکانومی کے تابع ہے، اور مارکیٹ اکانومی کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا. تو اس لیے اس طرف لوگ دیکھتے نہیں ہیں جی کہ 30-35 کروڑ کی چونکہ منڈی ہے. کمیٹی کی سر آپ نے بات کی تھی، کشمیر کمیٹی والے یہاں پہ اب جو 10 سال جن کے پاس رہی، اب وہی الزام لگا رہے ہیں کہ کشمیر بیچ دیا ہے اس گورنمنٹ نے. اینی ویز آپ کا پوائنٹ یہاں پہ آ گیا. ٹرانسمیشن کا وقت اصل میں ختم ہو گیا ہے. بہت معذرت، سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ظفر ہلالی صاحب، بریگیڈیئر غضنفر علی، آپ سب کا بہت شکریہ.